انہوں نے اس لیے انکار کیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ تاریخوں میں اس طرح کی بھی روایات ملتی ہیں کہ ابو جہل خود اعتراف کر رہے ہیں کہ سانو پتہ ہے اے رسول تے نبی ہے. روایات ملتی ہیں، میں حیران ہوں. وہ کہندا سانو پتہ ہے کہ یہ رسول تے نبی ہے پر مننا نہیں. عجیب بات ہے بھائی. جب پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے میرے آقا نے ایک اعلان فرمایا تھا اور نیچے لوگ کھڑے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے، گھاٹی کے پیچھے دشمن حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان جائیں گے. انہوں نے کہا کیوں مان جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. یہ تاریخی واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. اور صادق بھی منن، امین بھی منن، پر وہ گل نہ منن. کیا میں نے کہا؟ یہ ابو جہل کی سوچ ہے، یہ ابو لہب کی سوچ ہے، یہ عتبہ عتیبہ کی سوچ ہے، یہ کفار عرب کی سوچ ہے. کہنے نے تنوں نبی بھی مننا گے، رسول بھی مننا گے، پر تیری نہیں مننی. وہ ماندا ہے، روایتہ موجود نے. وہ کہندا سانو پتہ ہے رسول تے نبی ہے پر یہ مننی کوئی نہیں. ایسا اینو کی کہندے نے؟ ہاں قاری صاحب نے کیا خوبصورت لفظ بولا ہے. اس کو کہتے ہیں ہٹ دھرمی. کیا کہتے ہیں؟ حق اور سچ دیکھ کر بھی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا، حق کی بات نہیں کرنی، حق پر نہیں قائم رہنا، اس کو کہتے ہیں ہٹ دھرمی. ابو جہل کفار مکہ ہٹ دھرمی پر قائم تھے. نہ میرے نبی کی نبوت و رسالت کو مانا، نہ میرے نبی کے واقعہ معراج کو مانا. چلو واقعہ معراج تو انہوں نے سامنے نہیں ہویا. دیکھیں سنیں میری بات، واقعہ معراج تو انہوں نے سامنے نہیں ہویا، تے چند تے دو ٹکڑے سامنے ہویا سی نا. کی خیال ہے بھائی؟ میرے نبی نے جب انگلی کا اشارہ کیا تھا تو ان کی دعوت پر کیا تھا، خود نہیں کیا تھا. وہ پیچھے واقعہ میں اس پر نہیں جاتا. ان کی دعوت پر کیا تھا کہ چند دو ٹکڑے کر کے دکھا. انہاں کیا وہ کہنے لگے جادوگر. انہوں نے کہا جادو تو زمین تے چلتا ہے، عرشاں تے نہیں چلتا جادو، تے آپ آزمایا جائے گا کہ اینو کہا چند دو ٹکڑے کر. میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیتا، چند دو ٹکڑے ہو گیا. انہوں سارے دیکھیا اور دیکھ کے بھی پھر نہیں بنے. وہ واقعہ معراج کتوں من دے؟ انہوں نے چند نو دو ٹکڑے ہو دیا، ویکھیا پھر نہیں بنے. اکھاں کھل دیاں نے جدو بند ہون لگن. ہائے 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 ہائے. میرے استاد محترم وقت کے کلندر حضور قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، غافل انسان کی جو حق کی بات نہیں کرتا، جو حق کا ساتھ نہیں دیتا، اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں اور کھولتی اس وقت ہیں جب بند ہو جاتی ہے. بند ہونے کو آتی ہیں پھر کھل جاتی ہیں. پھر کی کہندا؟ پھر دریا دے وچ کھڑا ہو کے کہندا آمنا برب موسیٰ و رب ہارون. پھر دریا دے غرق ہون لگدا ہے، اکھاں بند ہون لگیاں تو کھل گئیاں. تو کہندا میں ایمان لے آیا موسیٰ دے رب دے ہوتے. اللہ نے فرمایا ہون موسیٰ دا رب تیرا ایمان قبول نہیں کرتا، ہون نہیں تیرا ایمان قبول کرتا. وہ وقت گزر گیا وقت. ہون تیرا ایمان قبول ہے وقت. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، خدا کی قسم میں ممبر پر کہتا ہوں، انسان کی زندگی میں کچھ ساتیں ہوتی ہیں، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، میری بات یاد رکھنا، بھولنا نہ کبھی. کچھ ساتیں وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اگر اس کو کیش کروا لے تو جنت کا مور لگ گئی، ٹھپا لگ گیا. تے جے کیش نہ کروایا تو پھر خدا دی نگہبانی چو نکل گیا. تو وقت کی بات ہے. کچھ لمحے، کچھ ساتیں، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں ایسے کرنے ہیں. وہ ایک ہمارے علاقے کا ایک فقیر سائیں ہوتا تھا، ریلوے اسٹیشن، ہمارے گاؤں کے پاس ریلوے اسٹیشن 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہ وہاں بیٹھا رہتا تھا. پہنچا ہوا آدمی تھا، میرے کالج دور کی بات ہے. میلہ نہیں لگنے دیتا تھا، اپنے قریب لوگوں کو آنے نہیں دیتا تھا. یہی اس کی صداقت کی نشانی تھی، لوگوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، زیادہ میلہ نہیں لگنے دیتا تھا.
خواتین کو تو بالکل ہی نہیں آنے دیتا، اس نے وہ متعین ڈنڈا رکھا ہوا تھا بڑا موٹا، کوئی عورت اس کے پاس آنے کی کوشش کی پیچھے پڑ جاتا تھا، لگا بھی دیتا تھا۔ وہ مجھے بات کہاں سے یاد آ گئی، وہ ایسے کرتا تھا، قاعدہ لکھی گئی، اللہ 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 اللہ، کوئی زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتا تھا۔ بندے نے آگے کسی نے کہا حضور یہ مسئلہ ہو گیا، بابا جی یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس کی بات سن لینی، لمبی بات سنتا بھی نہیں تھا، کرتا بھی نہیں تھا، بولتا بھی نہیں تھا زیادہ، تو ایسے لٹیں تھی، مجھے آج تک اس کا نقشہ یاد ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہوتی تھی، کھاتا پیتا، پیٹ اس کا ایسے کمر کے ساتھ لگا ہوتا تھا، کمر کے ساتھ پیٹ ایسے تھا جیسے پیٹ ہے ہی نہیں اس کا، اس طرح، اور یہ جو جلد تھی نا، یہ اس کی گوشت نہیں تھا، صرف اس کا ماس تھا، جلد جو لٹکتی تھی اس کی، یہ ہاتھ، کھانا پینا کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو وہ بس ایسے کرتا تھا، چلو اٹھو، ہو گیا۔ اور لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگ صاحب سیف لسان ہوتے ہیں، وہ ایسے کرتا تھا، بس ایسے کرنا تھا۔ یہ زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھنا، یہ ہر بندہ دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کی طاقت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ وہ کہنے نہیں مننا، اسی نہیں واقعہ معراج نو مندے، انہاں نبی نہیں منیا، رسول نہیں منیا، واقعہ معراج نو نہیں منیا، چن نو دو ٹکڑے ہوندیاں دیکھیا نہیں منیا، ویکھ کے نہیں منے، او دی وجہ وہ کہنے اسی نہیں مندے، اے کہنے ہیں تو صادق تے امین ہے، اے ماننے اسی کہ تو سچا بھی ہے، اے امانت دار بھی ہے، پر نہ تو نبی مننا ہے، نہ رسول مننا ہے، تے نہ تیری مننی ہے۔ یہ ان کی ہٹ درمی تھی۔ سرکار نے اعلان فرمایا، انہوں نے کہا وہ مانے اس لیے نہیں، ہٹ درمی ایک بات، ہٹ درمی کی لاجک میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بڑے معجزے تو ان کے سامنے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے نہیں مانے تھے، اس لیے میں کہتا ہوں ہٹ دھرم تھے، وہ دیکھ کے نہیں مانے اس لیے ہٹ دھرم تھے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی ایشو تھا، جہے دیکھے وہ نہیں منے تے اے تے دیکھیا بھی نہیں، تے انہوں نے اے سی کہ اے ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں مانے؟ کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے بات کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ اس طرح ہو جائے، یہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ مانے نہیں، اس بات کو نہیں مانے۔ اب دیکھیں واقعہ معراج پر یہ پہلا گروہ تھا جنہوں نے انکار کیا۔ اب اس کے بعد وقت گزرا، یہ واقعہ آگے چلا، احادیث میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور مشکات شریف، اتنی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہوا ہے، نقل ہوا ہے۔ قرآن کی 2 سورتیں اور احادیث کی بے شمار کتابیں، اور پھر ہر دور میں کوئی ایسی مستند کتاب نہیں ہے جس میں واقعہ معراج کا درج نہ ہوا ہو، یا اس کو نقل نہ کیا گیا، یا اس پر بحث نہ کی گئی ہو۔ اب یہ وہ واقعہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس جسم کے ساتھ زمین سے اٹھے اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ میں نے یہ دیکھا سب کچھ، میں ابھی اس پر آؤں گا اگلی نشستوں میں اس میں ابھی آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا، جو نقطہ ہے وہ سمجھانے کے لیے ٹچ دے رہا ہوں تھوڑا، تو جو دیکھا یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے یہ کہ یہ سب کچھ ایک انسان کر رہے، اس کے لیے یہ ناممکن ہے، یہ ان کا ایک سوچ تھی، ان کی فکر تھی، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بات تو ان کی اس حد تک میں مانتا ہوں کہ اگر عام انسان کی بات کی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ممکن ہونے میں پہلے کچھ ہونا ضروری ہے۔ بھائی میرا جملہ یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ معراج ہونے سے پہلے، ممکن ہونے سے پہلے کچھ اور ہونا ضروری ہے، اور وہ ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبوت کا تاج رکھا جا چکا ہے۔ بات سمجھے؟ جو آپ جب نبی اور رسول کا تاج سر پر آ گیا تو عام بندہ تو نہ رہا نا، بات سمجھ آ گئی؟ عام تو نہ رہا، اب نبوت اور رسالت کا جب تاج سر پر آ گیا، یہ جب سر پہ تاج آ گیا، تو پھر ہر وہ چیز ممکن ہے جو پہلے ناممکن تھی۔
یہ میں سادہ سا جھٹکا سا آپ کو اصول بتا رہا ہوں. دیکھیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں معراج تو ہوئی تھی لیکن وہ جسمانی نہیں تھی، وہ روحانی معراج تھی. اکثر اس کو روحانی معراج کہا جاتا ہے، روحانی. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جب کوئی آپ کے سامنے کو بندہ یہ کہے کہ حضور کی معراج تو روحانی تھی، جب آپ کے سامنے یہ کہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کوئی اینی باڈی، کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ روحانی معراج جب کوئی کلیم کرتا ہے کہ یہ روحانی معراج تھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی اچھا میں بتاؤں 95% میرے بھائیوں کو دوستوں کو اس بارے میں علم نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کمی ہے، نقص نہیں ہے، یہ ہر بندے کی سمجھنے کی بات نہیں ہے نا. اگر کوئی کہے کہ آپ کے سامنے اس مسجد میں بھی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں سرکار کا معراج تو روحانی تھا جسمانی نہیں تھا، تو 95% اسی مجمع میں اوپر نیچے لوگ بیٹھے ہیں جن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ روحانی معراج کیا ہوتا ہے. اصل میں سنیں، آج میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور واعظین سے بھی آپ سنیں گے، لیکن آپ نے جرت نہیں آپ کو پوچھنے کی کسی مولوی واعظ سے کہ حضرت صاحب یہ تو دس دو روحانی معراج کی ہوتا ہے. ٹھیک، آپ سوال نہیں کر سکتے، میں آپ کو بغیر سوال کے بتا دیتا ہوں. روحانی معراج دراصل جس کو وہ کہتے ہیں نا، یہ خواب کا معراج کہتے ہیں، خوابی معراج، روحانی نہیں معراج. روحانی کا مطلب کہ جسم مکے رہ گیا تو روح چلے گئی. لوگ یقین کرنا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، جدوں کو کہنا نا کہ سرکار نو روحانی معراج ہویا، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کا جسد اطہر تو مکے میں رہ گیا تو سرکار کی روح نکل کے سیر کرنے چلے گی. وہ یہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہنے کا نہیں ہے روحانی معراج، اور نہ یہ پاسبل ہے، نہ یہ ممکن ہے کہ جسم ادھر رہ جائے اور روح نکل کے سیر کرنی چلے جائے. آپ کو پتہ جسم سے روح نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ عام زندگی میں جب روح جسم کو چھوڑتی ہے تو ایک عمل وارد ہوتا ہے، اس عمل وارد ہونے کو موت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں. اور تسا جیندے جی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں تے موت وارد کر دے پے معاذ اللہ کہ روحانی میں معراج ہو گیا کہ جسم رہ گیا تے روح چلے گئی. اے لوگاں دے تصور پیدا ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، پہلے ہو رہا سی الحمدللہ. ادھر سدے باب علماء نے بہت اچھی طرح کیتا ہے، ہوں بار بار ہو رہا ہے. میں بھی تاں کرنا پیا، تانوں بھی کوئی بندہ کہہ سکتا نا، کسی کالج سٹوڈنٹ نو کہہ سکتا ہے، ولید نو پوچھ سکتا کوئی یونیورسٹی، تانوں کسی نو پوچھ سکتا ہے کہ وہ سرکار دا تے معراج جہڑا سی. میرے نال بھی واقعہ ہو چکے دوران تعلیم کالج دے وچ، اس واسطے میں دہرا رہا. کوئی ٹیچر کہہ سکتا ہے وہ تو جی وہ واقعہ روحانی سی، تانوں سمجھ نہیں ہونی روحانی کی سی. تساں یہ سمجھنا ہے کہ روحانی دا مطلب یہ ہے کہ جسم جو روح نکلی وہ سیر کر کے آ گئی تے حضور دا جسد اطہر مکے رہ گیا. او پاگلا، اور تو تے میرے نبی تے موت وارد کر دیتی، روح نکل گئی. اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوابی معراج ہے. کیا؟ خواب آئی. روحانی کا مطلب کیا ہے؟ خواب آئی نبی نے، اور سرکار نے خواب میں سارا یہ جو کچھ دیکھا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھ کے یہ بات کریں کہ میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے یہ اوپر گیا، پھر میں نے یہ دیکھا، پھر میں نے انبیاء کی امامت کرائی، مسجد اقصیٰ گیا خواب میں دیکھا، عرش پر گیا خواب میں دیکھا، سدرۃ المنتہا خواب میں دیکھا، بیت المعمور خواب میں دیکھا، لا مقام خواب میں دیکھا، تے انہاں عرب دے مشرکاں تے کافراں نو انکار دی کی وجہ سی؟ انہاں کیوں انکار کرنا سی؟ وہ کہندے خواب تو دیکھا تے خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. میں نے تانوں آ کے ہن کہاں تے ممبر تے بیٹھ کے کہ میں راتی ایک خواب دیکھے ہے، تو میں انہوں جیسے دسدا نہیں میں کی دیکھے ہے. جہاں میں خواب راتی دیکھی ہے نا وہ میں تمہیں دسدا نہیں. ٹھیک ہے، خواب تو ہر بندے نو آ سکتے ہیں، کیوں جی بولو آ سکتے ہیں نا. ہوں میں آ کے ایک گل کردا جی میں خواب دیکھے ہے تو تسی کہو گے شاہ صاحب خواب دا کی ہے؟ خواب تو سارے ہی دیکھتے.
ہندو دیکھدا، عیسائی دیکھدا، یہودی دیکھدا، بت پرست دیکھدا، مشرک دیکھدا، کافر دیکھدا، مومن دیکھدا، ولی دیکھدا، غوث دیکھدا، ابدال دیکھدا، کتب دیکھدا، وہ خواب انبیاء دیکھدے. میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھیا سی نا؟ کیوں بھائی؟ وہ خواب ہی دیکھیا سی نا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں دیکھیا تینوں کہ میں تینوں ذبح کرنا پیا. تے کدے ہی دیکھیا؟ فی المنام، خواب وچ دیکھیا. خواب جو دیکھیا تو بیان کر دیتا نا کہ خواب جو دیکھے. وہ تو الگ مسئلہ سی کہ اگے بھی نبی سی. ہاں خواب دیکھن والا بھی نبی تے جہدے بارے جو دیکھیا وہ بھی نبی. تے انہوں پتہ لگ گیا کہ پیو نے خواب نہیں دیکھیا، وہی آئی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے. اور اگر میرا نبی یہ کہہ دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تے ابو جہل تینوں کی ضرورت پئی سی تو انکار کر دا. وہ کہتا خواب دیکھے تو کوئی گل نہیں، اصل میں بات خواب کی تھی نہیں، نہ تھی نہ میرے نبی نے فرمائی. بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے اعتراض کہتے کیتا، اعتراض اے کیتا وہ سمجھ گئے اس گل نو. یہ کہندا پیا میں جسم دے نال گیا. بات سمجھ آ گئے؟ وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جسم کے ساتھ گیا ہوں، اس لیے انہوں نے انکار کیا. یہ نہیں ہو سکتا. قضیہ سمجھ آ گیا؟ اصل what was the dispute؟ سوچ کیا تھی؟ سرکار نے کیا فرمایا اور انہوں نے بالکل صحیح سمجھا. اچھا وہ صحیح سمجھ گئے، آج دا ملا صحیح نہیں سمجھتا پیا. دیکھو یار عجیب بات ہے. او ابو جہل کافر مشرک او سمجھ گئے گل نو کہ یہ کہندا میں جسم نال گیا، کہندے نے اسی نہیں مانتے. اے ہن او طویلاں کردے پے، اے نہیں سمجھدا پیا. یہ کہندا پیا نہیں. اچھا بھی تینوں تکلیف کی ہے جے تو مان جے. سنو یار، سنو میں بات، میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہا. چلے حوالہ بھی آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھی تینوں کی تکلیف ہے تو کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہنا جی ویکھو جی اسی یہ مان جائیے تو پھر انگریز سانو کی کہن گے، یہ پھر غیر مسلم سانو کی کہن گے کہ کڈی جاہل قوم ہے. اپنے نبی دی گل نو اکھا بند کر کے مانتی پئی ہے کہ میں رات نو جسم دے نال اتنے چلا گیا. تے ممکن ہی نہیں. نہ سائنس نو قبول کرے گی، نہ فلسفہ کرے گا یہ، نہ انگریز کرن گے، نہ جرمنی والے، نہ ناروے والے، نہ فرانس والے. تو ساڈا کی رہ جائے گا؟ اور تیرے تے اگے ہی کچھ نہیں. جیڑا میرے نبی دی معراج نو جسمانی نہیں ماندا وہ پاگلا تیرے کول تو پہلے ہی کچھ نہیں. ہائے 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 ہائے، کیا میں نے بولا؟ تیرے کول پہلے ہی کچھ نہیں. تے تیرا رہنا کی ہے؟ تیرے کول ہے کی ہے جڑا جانا ہے؟ اور سانو پوچھ جنہ دے دل عشق مصطفیٰ دے نال سمندر بنے پئے نے. بڑے بڑے معتبر نام جنہوں نے سرکار کے معراج جسمانی کا انکار کیا، بڑے بڑے معتبر نام ہیں. معتبر نام نہیں لیتا پھر ایسے معاملہ کہیں اور چلا جائے گا. مسلمان کلمہ گو ڈیفینسو ہو گئے کہ یہ کیا کہیں گے ہمیں. معجزے کا انکار کر دیا، کہا معجزہ ہے ہی نہیں، کوئی ہوتا ہی نہیں. کوئی تعویلیں کرنی شروع کر دی. اس میں چاند کے 2 ٹکڑے تعویل کر دی، یہ بھی ممکن نہیں ہے. معراج بھی ممکن نہیں ہے، تعویلیں شروع کر دی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم آرتھوڈاکس ہیں، ہم دقیانوس قوم ہے. یہ کہنا شروع کر دیا. خدا کی قسم تا صبح قیامت سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی اور میرے نبی کا معراج ثابت ہوتا رہے گا. آج میرا موضوع آئے گا انشاءاللہ تعالی، آخر میں آپ کو بتاؤں گا اور نئے پوائنٹ سائنس کے اعتبار سے. پورے سال کی میری تحقیق انشاءاللہ تعالی. میرے کچھ آرٹیکل میرے یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر وہ آ چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے سائنس اور معراج کے حوالے سے. ابھی اور بھی انشاءاللہ بیان کروں گا آخری جمعہ پر. تو صاحبین محترم، معراج وہ ایک بہت بڑا حضرت پیر وارث شاہ، انہوں نے جس نبی دی معراج نو ویکھیا نا تے لوکاں دا وتیرا دیکھیا تو وہ انہاں لوکاں نو نا خطاب کر کے کہندے نے پیر وارث شاہ. ہائے ہائے، پنجابی ادب دا شیکسپیئر، پنجابی ادب کا شیکسپیئر. وہ کہتا ہے اے معراج رسول برحق جانو.
یہ ان لوگوں کو جواب دے رہا ہے جو جسمانی روحانی کے چکر میں ہے. وہ کہتا ہے اے معراج رسول برحق جانو جامع نور دا پہن پوشاک کیتا. ہائے 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 بھئی میں اس فریز تو قربان جاواں. جامع نور دا پہن پوشاک کیتا. اے معراج رسول برحق جانو جامع نور دا پہن پوشاک کیتا. جتھے وہم گمان دی جا نہیں معراج اوتھوں تک رسول پاک کیتا. معراج اوتھوں تک رسول پاک کیتا. اس پورے 2 مصروں میں جو حاصل شعر ہے وہ ہے جامع نور دا پہن پوشاک کیتا. ہائے 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 کیا بات ہے پیر وارث شاہ دی. او پیر وارث شاہ سمجھ گیا, تو پروفیسر نہیں سمجھدا پیا ہے, تیری سمجھ گل نہیں ہوندی پئی. ایک اور شاعر بولیا پنجابی دا, وہ کہندا تانوں سمجھ نہیں ہونی. کیوں؟ وہ کہندا اے معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آਉਣ والا. ہاں اے معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آਉਣ والا. پھر اگے چلو اگے. جدو علامہ اقبال نے میرے نبی دی معراج نو دیکھا, یہ میرا پورا ایک مضمون ہے, اب میں شروع نہیں کر سکتا, ٹائم ہو گیا, ورنہ میں پیچھے سے آپ کو لے کے آتا. علامہ اقبال نے اپنے تصور میں, چلے یہ جملہ میرا لے کے جانا, درویش لاہوری عاشق مصطفیٰ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے نبی کے معراج کے واقعے کو سنا نہیں, پڑھا نہیں, تصور میں ساتھ ساتھ رہا. تصور ہوتا ہے نا, تصور, وہ تصور میں گیا ہے علامہ اقبال دیکھنے کے لیے. ہوا کیا ہے کہ جدو سدرۃ المنتہا تے علامہ اقبال پہنچیا اپنے تصور میں, اور اوتھے نوریاں دے سردار نو ہاتھ بن کے دیکھیا کھڑا. علامہ اقبال نے اپنے تصور اور تخیل میں وہ بیت الحرام سے چلا, مسجد اقصی پہنچا, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمانوں پر گیا, اس کا تصور, پھر بیت المعمور پر, پھر فرشتوں کی امامت دیکھی, اور جب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا تو اقبال پکار اٹھا, تیری معراج پاک کو کیا جانے فلسفی, تو حد لامکاں سے بھی آگے گزر گیا. تیری معراج پاک کو کیا جانے فلسفی, اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تیری معراج پاک کو کیا جانے فلسفی, تو حد لامکاں سے بھی آگے گزر گیا. پھر حسان پاکستان میاں محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے. انہوں نے جب میرے نبی کی معراج کو دیکھا تو اعظم چشتی کہتا ہے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. ہائے 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 کیا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. یاد رکھنا میں آگے نہیں بڑھتا, اگلے مصرے پہ آپ کو لے کے بعد میں جاؤں گا. یہ دعویٰ ہے, یہ اعظم چشتی کا یہ دعویٰ ہے. پہلا مصرع یہ ابھی اتوار کو میں ایک پروگرام کر کے آیا ہوں, وہاں میں نے جملہ پڑھ کے تشریح کی. ایک بزرگ تھے, ان کو وجد آ گیا, حال پڑ گیا خدا کی قسم. یہ ایسی کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے. اعظم چشتی کا پہلا مصرع حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, یہ دعویٰ ہے, اور دعویٰ حق ہے. یہ بھی سن لے, میں نے کیا کہا, دعویٰ حق ہے. یہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. میں اعظم نے پوچھا, اعظم چشتی, ویسے میں تصور میں پوچھا, میں اعظم کو سنا بھی ہے, میں ملا بھی ہوں, میرے بزرگوں کے ساتھ اس کی بڑی نیاز مندی اور عقیدت تھی میرے بزرگوں کے ساتھ اعظم چشتی کی. تو اس کو میں نے تصور میں پوچھا, اے سلسلہ چشتیہ کے عظیم حسان پاکستان, یہ بتا یہ جو تیرا دعویٰ ہے کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, یہ دلیل کی ہے؟ انہیں کیا, اس واسطے کہ بشر عرشتوں پار جا کوئی نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے, بشر عرشتوں, حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. کیوں؟ بشر عرشتوں پار جا کوئی نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے, یہ عاشقوں کی بات ہے. وہ ایسے چکر سے نہیں پہنتے جسمانی روحانی منامی خوابی. ہاں یہ عاشقوں کی بات ہے. سامعین محترم, یہ آج کی میری گفتگو تمہید تھی اس واقعے پر. ابھی میں قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت پر نہیں آیا, میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا. میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہنوں کی زمین کو
زرخیز بنا کر سبحان اللہ پھر اس میں محبت اور عشق کا میں بیج بوؤں گا. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں وہ میں نے آج کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا اعلان سن لیں. جس طرح میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ اگلا جمعہ آ رہا ہے 13 رجب کو. سبحان اللہ تاریخ آ گئی ہے جمعے کی, اور 13 رجب ہے یوم ولادت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا باب المدینۃ العلم دماد مصطفیٰ زوج فاطمۃ الزہرا بابا حسن و حسین, ان کا یوم ولادت ہے 13 رجب کو. سمجھ آئی؟ اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ پچھلا مہینہ ہمارا جمادی الثانی کا یہ یارغار ساتھی مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہم نے اپنی ہدیہ عقیدت پیش کیا, اور انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ اور اس سے بھی اگلا جمعہ 2 جمعے میں آپ سے لوں گا مولا علی کے نام پر. کیا میں نے کہا؟ مولا علی کے نام پر میں آپ سے 2 جمعے لوں گا, اگلا بھی اور اس سے اگلا بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعلان میں کرتا کہیں تشیعوں میں, اللہ اور انہوں نے مجھے سنا ہوتا مولا علی کی شان بیان کرتے پہلے, تو مجھے امید ہے کہ جب میں 1:05 پر آتا تو مسجد میں جگہ نہ ہوتی. سننا چاہو گے؟ وقت نکال لو گے انشاءاللہ تعالیٰ 1:10 پر 20 پر نہیں 10 منٹ پر میں گفتگو کا آغاز کر دوں گا. یہ 2 جمعوں پر میرا 2 لیکچر ہوں گے مولا کائنات کی ذات پر, سیرت پر, ولایت پر. آپ کو یہ بتاؤں گا ولایت علی کیا ہے. بس یہ میں بہت سے آپ کے جو اعتقادات میں چیزیں وہ ہیں تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں نکال دوں گا انشاءاللہ. عقیدہ حق یہ بتاؤں گا کہ سنی مولا کائنات کو کیا جانتا ہے اور سنی کے نزدیک حیدر کرار کا مقام کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.